علامہ سبت ابن جوزی نے اپنے نانا ابن جوزی کی کتاب الملتقط کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص اولاد علی میں سے بلخ میں رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور چند صاحبزادیاں تھیں کہ وہ سید صاحب انتقال فرما گئے۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میں دشمنوں کے شماتت کی خوف کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو لے کر بلخ کے شہر سے سمرقند کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سخت سردی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود شہر کی طرف چل پڑی تاکہ ان کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کر سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے شہر میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھا جو ایک شیخ کے گرد جمع ہے۔ ان کے متعلق پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ شخص رئیس شہر ہے۔ میں اس کے نزدیک گئی اور اسے اپنے حالات بتائے تو وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم اولاد علی میں سے ہو تو کوئی گواہ لے کر آؤ۔ پھر اس نے میری طرف توجہ نہ کی۔ فرماتی ہیں کہ میں مایوس ہو کر وہاں سے اٹھی اور مسجد کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں ایک شیخ کو چبوترے پر بیٹھا ہوا دیکھا جس کے گرد لوگ جمع ہیں۔ ان کے متعلق پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ شخص دروغہ شہر ہے اور یہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے۔ میں نے کہا شاید اس سے ہماری کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ میں اس شخص کے نزدیک گئی اور اسے اپنے حالات بتائے اور یہ بھی بتایا جو واقعہ اس رئیس شہر کے ساتھ پیش آیا، اور اسے کہا کہ میری بیٹیاں اس وقت مسجد میں ہیں اور ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ گزارا کر سکیں۔ تو اس شخص نے اپنے غلام کو آواز دی اور اسے کہا کہ گھر جاؤ اور اپنی مالکن سے کہو کہ برقع اوڑھ کر آئے۔ وہ غلام گھر کے اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ایک عورت باہر نکلی جس کے ساتھ چند کنیزیں تھیں۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا اس بی بی صاحبہ کے ساتھ جاؤ اور ان کی بیٹیوں کو لے کر گھر آؤ۔ فرماتی ہیں کہ وہ عورت میرے ساتھ آئی، مجھے اور میری بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر آئی۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں علیحدہ جگہ پر ہمارے ٹھہرنے کے بندوبست کیا، ہمیں نئے لباس پہنائے اور اچھا کھانا کھلایا اور ہماری رات اچھی حالت میں بسر ہوئی۔ فرماتی ہیں جب آدھی رات ہوئی تو اس رئیس شہر نے خواب دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور لوائے حمد کا جھنڈا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ فگن ہے۔ اچانک اسے ایک سبز زمرد کا محل نظر آیا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ ایک مسلمان شخص کے لیے ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تو مسلمان ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو کوئی گواہ لے کر آؤ۔ کیا تو بھول گیا وہ بات جو تو نے اس سیدہ کے لیے کہی تھی؟ اور یہ محل اس شیخ کا ہے جس کے گھر میں اس وقت وہ سیدہ موجود ہے۔ جب وہ رئیس شہر خواب سے بیدار ہوا تو اپنے منہ پر تمانچے مارتا ہوا رونے لگا اور اپنے غلام سارے شہر میں پھیلا دیے اور خود بھی سیدہ کو تلاش کرنے لگا۔ پھر اسے جب پتہ چلا کہ وہ سیدہ مجوسی کے گھر میں ہے تو وہ مجوسی کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ سیدہ کدھر ہے؟ مجوسی نے کہا سیدہ میرے پاس ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں سیدہ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ مجوسی کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رئیس شخص کہنے لگا کہ 1000 دینار لے لو اور سیدہ کو میرے حوالے کر دو۔ مجوسی کہنے لگا خدا کی قسم 1,00,000 دینار دینے پر بھی میں سیدہ کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ جب رئیس شہر نے زیادہ اصرار کیا تو مجوسی کہنے لگا سن، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو محل تو نے دیکھا ہے وہ محل تیرے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اپنا اسلام جتلاتا ہے تو سن، خدا کی قسم میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم اس سیدہ کے ہاتھ پر مسلمان نہ ہو گئے، اور اس سیدہ کی برکتیں ہم پر برابر نازل ہو رہی ہیں۔ اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے، اس احسان کا بدلہ جو تو نے اس سیدہ کے ساتھ کیا ہے۔ تم اہل جنت میں سے ہو
اور خدا تعالیٰ نے تمہیں ازل ہی سے مومن پیدا کیا ہے، یعنی یہ علم خداوندی میں تھا کہ تم مومن ہو جاؤ گے۔